الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو حصہ اول کا الدرس التاسع والعشرون 29واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 29واں سبق مفعول مطلق کا بیان ہے، اور یہ مفعول مطلق منصوبات میں سے ہے۔ جس طرح آپ نے مرفوعات کے بارے میں سب پڑھا آپ نے، اسی طرح اب یہاں سے کچھ چیزیں منصوبات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو منصوب ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ مفعول مطلق کے بارے میں بیان کریں گے، اور مفعول مطلق کی تعریف جو ہے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس مادے اور لفظ کا فعل ہے، اسی مادے اور لفظ سے اگر بعد میں آنے والا کوئی مصدر ہے تو اس مصدر کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق کہیں گے۔ ایک صورت یہ ہوئی، یا یہ کہ اس مادے اور لفظ کے اعتبار سے وہ مصدر نہ آئے لیکن معنی فعل کا اور مصدر کا ایک ہی ہو، تو اس مصدر کو بھی مفعول مطلق کہیں گے۔ اور دوسری ایک تعریف یہ کہ وہ مصدر منصوب جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ اب ہم معنی یا تو لفظ کے اعتبار سے ہوگا، تو اس طور پہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے، یا صرف لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا، معنی کے اعتبار سے ہم معنی ہوگا تو بھی مفعول مطلق ہوگا۔ اب پہلی مثال دیکھیں، جیسے ضربت ضربن، ضربت ضربن، یہ دیکھیں کہ میں نے مارا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ضربت ضربن، اب یہ ضربن یہ جو ہے مفعول مطلق ہے، اور یہ فعل کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے لفظ میں بھی اسی کے اعتبار سے ہے کہ اس کا مادہ بھی یہی ہے اور اس کا مادہ بھی یہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ اور فعل کے ہم معنی مصدر کو بھی مفعول مطلق کہتے ہیں، جیسے قعدت جلوسن، میں بیٹھا بیٹھنا۔ اب یہاں دیکھیں قعدت جلوسن، یہ جلوسن یہ مفعول مطلق ہے، اگرچہ لفظ کے اعتبار سے قاعدہ کے مادے اور حروف اس میں جلوس کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں کے اندر بیٹھنے کا معنی ہے، تو اس اعتبار سے اگر اپنے فعل کے ہم معنی بھی ہو تو وہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، جیسے جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور قعدہ کا معنی بھی بیٹھنا ہے، تو یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ اب مفعول مطلق کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ان کا کیا کیا استعمال ہے، وہ کب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وغیرہ، یہ ساری صورتیں آپ کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، مفعول مطلق کی اقسام۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تاکیدی، نمبر 2 نوعی، نمبر 3 عددی۔ اب یہاں سب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، تاکیدی کیا ہے، نوعی کیا ہے، عددی کیا ہے۔ جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو، یا موصوف ہو، تو 3 صورتیں ہوئیں کہ جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، یا فعلتن کے وزن پر نہ ہو، یا مضاف ہو، یا جو ہو موصوف ہو، تو وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے۔ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے، یعنی ما قبل فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے جو لایا جائے وہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہم مثال ہم پوری ذکر کر رہے ہیں، جیسے جلسہ جلستن، جلسہ جلستن، یہاں پر دیکھیں کہ یہاں جلسہ جلستن، یہ جلستن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور یہ جلستن یہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، لہذا جلستن ہے، تو لہذا پہلی مثال کے اعتبار سے فعلتن کے وزن پر آیا تو یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ اب یہ ہوگا بیٹھا، وہ ایک طرح کا بیٹھنا، تو یہ قسم بیان کریں گے۔ پہلی مثال کی ہو گئی، یعنی مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، جیسا کہ جلستن یہ فعلتن کے وزن پر ہے۔ دوسری مثال ہے ضربت ضربہ زیدن، ضربہ زیدن، یہ ضربہ یہ مفعول مطلق ہے جو مضاف ہے زید کی طرف، زید مضاف الیہ ہے، اور ضربہ پہ با پہ آپ دیکھ رہے ہیں با پہ زبر، وہ اس اعتبار سے نصب کیوں کہ یہ مفعول مطلق کا منصوب ہونا مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اس لیے ضربہ ہے۔ اب اس کا جو ہے عام طور پہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں نے زید کے مارنے کی طرح مارا،
میں نے زید کے مارنے کی طرح مارا. تو یہ ایک قسم بیان کیا کہ میرا مارنا کیسا ہے، جیسے کہ زید کا مارنا. تو ضربت فعل فاعل، ضربہ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ضربت کا. تیسری مثال ہے ضربت ضربا شدیدا، میں نے سخت مار ماری. تو ایک مار کی قسم بیان کر رہے ہیں، کیسی تھی وہ مار؟ سخت ہے، تو اس کی ایک قسم ہے. تو یہاں پر ضربت فعل ہے اور ضربن یہ موصوف ہے. اور آپ کو بیان کیا کہ مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو جیسے جلستن، یا مضاف ہو جیسے ضربہ زیدن میں، یا موصوف ہو جیسے ضربن شدیدن میں. تو دیکھیے تینوں مثالیں یہاں ذکر کر دیں کہ ضربن شدیدن یہ موصوف ہے، ضربن و شدیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر مفعول مطلق ضربتو کا. تو یہ مثال ہو گئی. تو ایسی صورت میں جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، یا جو مضاف ہو یا موصوف ہو، تو وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. نمبر اب دوسرے بیان کر رہے ہیں جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو. یہ تو فعلتن تھا، اب فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو، یعنی فعلتن کا تثنیہ ہو یا ایسا اسم عدد ہو جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو، وہ مفعول مطلق عددی ہوگا. گویا کہ اس کے اندر چار صورتیں ہوئی، چاروں کی مثال بیان کریں گے یہاں پر کہ جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو یا فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو. دو صورتیں، یا ایسا اسم عدد ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو. تین صورتیں، یا مرات کی طرف مضاف ہو. تو یہ چار صورتوں میں وہ مفعول مطلق اگر آئے گا تو وہ مفعول مطلق عددی ہوگا. اور عددی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنتی یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے جو آئے گا وہ مفعول مطلق عددی شمار ہوگا. جیسے کہ آپ مثال دیتے ہیں اکلت اکلتن، یہ اکلتن فعلتن کے وزن پر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. اور تا پر آپ جو نصب کی صورت میں تنوین دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے اور فعل کے ہم معنی ہے. یہ اکلا اور اکلتن کا مادہ دونوں ایک ہے، لہذا یہ مفعول مطلق اور فعلتن کے وزن پر ہے. تو اب اس کا معنی ہو عددی کی صورت پر کہ میں نے ایک مرتبہ کھایا، میں نے ایک مرتبہ کھایا تو شمار کرنے کے لیے آتا ہے. اکلت اکلتین، یہ دوسری مثال ہوئی کہ فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو. تو دیکھیے اکلتن کا تثنیہ اکلتین، اب اس کا معنی ہوگا دو، یعنی تثنیہ میں نے دو مرتبہ کھایا، میں نے دو مرتبہ کھایا، تو اس طرح سے اکلتین ہو گیا. تیسری مثال ہے اکلت ثلاثہ اکلات، یہ ہو گیا کہ یہاں پر یہ تیسری مثال ہوگی یا ایسا اسم عدد ہو جو مصدر کی طرح مضاف ہو. تو دیکھیے تیسری مثال ہے کہ ثلاث یہ جو ہے اسم عدد ہے، تین کا معنی دیتا ہے اور یہ مضاف ہے اکلات مصدر کی طرف. تو یہ جو ہو گئی تیسری مثال ہو گئی. تو ایسی صورت میں بھی یہ جو آئے گا یہ بھی مفعول مطلق عددی کہلائے گا. اب اس کا معنی ہوگا میں نے تین مرتبہ کھایا. تو یہ ثلاث جو ہے ایسا اسم عدد ہے جو اکلات مصدر کی طرف مضاف ہے. چوتھی مثال کیا تھی کہ ایسا اسم عدد ہو جو مرات کی طرف مضاف ہو. تو دیکھیں یہاں پر جاء زید اربع مرات، جاء زید اربع مرات، یہ اربع مرات یہ مفعول مطلق بنے گا اور کیا بنے گا؟ عددی بنے گا، کیونکہ یہ اربع یہ اسم عدد ہے اور مرات کی طرف مضاف ہے، لہذا یہ بھی مفعول مطلق عددی ہوگا اور اس کا معنی ہوگا زید چار مرتبہ آیا. تو یہ ہو گیا دو قسمیں ہو گئی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. اب بیان فرما رہے ہیں نوعی کے تاکیدی کے بارے میں. تاکیدی کیا ہوتا ہے؟ اور جو مفعول مطلق ان کے علاوہ ہو وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا، یعنی ان کے علاوہ ہو نہ فعلتن کے وزن پر ہو، نہ فعلتن کے وزن پر ہو، اور نہ تثنیہ ہو، نہ مصدر اسم عدد مصدر کی طرف مضاف ہو، نہ مرات کی طرف مضاف ہو. تو یہ ساری صورتوں کے برعکس ہو تو ایسی صورت میں وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا. اور تاکیدی کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل ما قبل فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس کے اندر ایسا معنی کریں گے کہ اس کے اندر شک وغیرہ ختم ہو جائے. جیسے مفعول مطلق تاکیدی ہوگا جیسے کہ نصرت نصرن، نصرت نصرن، تو یہ کہ اب میں نے مدد کی مدد کرنا. تو اس کا ایک طور سے یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اس کا نصرت نصرن. اور اس کی اور مثالیں بھی آپ کتابوں میں اندر پڑھیں گے، وہ بیان کی جائیں گی آپ کو. تو اس کا نصرت نصرن. اب یہاں پر یہ اتنا ذکر کر دیا مصنف نے، اب آگے چل کر کے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کے آگے اس کے بارے میں اب بیان کر رہے ہیں یہاں پر مفعول مطلق کے قواعد و فوائد.
کچھ قواعد و فوائد بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر تمرین کو پیش کریں گے۔ نمبر 1 قاعدہ ہے مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ آپ نے دیکھا ساری صورتوں میں اکلتن، اکلات، ثلاثہ، اربعہ، تو ہم مضاف کو دیکھیں گے، مضاف کا اعراب کیا ہے، اسی طرح موصوف سے موصوف کو دیکھا جائے گا، اسی طرح اگر مضاف نہیں ہے، موصوف نہیں ہے، تب بھی کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ نمبر 2 کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے۔ کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے، اور جو موصوف جو یعنی مفعول مطلق تھا وہ حذف ہو جاتا ہے اور وہ صفت اس پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے، جیسے اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو یہاں دیکھیے کثیرن یہ صفت ہے اور اس کا جو ہے مادہ جو ہے کثیرن یعنی ذکرن، آپ مثال دے رہے ہیں یعنی ذکرن کثیرن، اصل تھا اذکروا اللہ ذکرن کثیرن، تو یہ ذکرن کو حذف کر دیا گیا اور کثیرن صفت کو ذکر کیا گیا۔ ذکرن یہ مفعول مطلق تھا جو منصوب تھا، مفعول مطلق اور صفت کو ذکر کر دیا گیا، اور یہ ذکرن جو ہے اذکرو کے ہم معنی اور مادہ میں مادہ اشتقاق دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو کبھی کبھی موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول مطلق حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی صفت ذکر کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا اذکروا اللہ کثیرن میں۔ تیسرا قاعدہ ہے بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں۔ بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں، یعنی وہ اہل عرب سے جو ہے مسموع نہیں ہے اور ان کا جو ہے حذف کرنا صرف سماعاً واجب ہوتا ہے۔ وہاں جو ہے حذف کرنا سماعاً واجب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مثالیں دیکھیں گے۔ بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں، جیسے سقین، یہ سقین یہ بعض مفعول مطلق افعال، یہ سقین جو ہے صرف مفعول مطلق ہے اور اس کا جو ہے مفعول مطلق افعال کو حذف کر دیا گیا، یعنی اصل عبارت تھی سقاک اللہ سقین، اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے، تو یہاں سقین کو ذکر کر دیا گیا صرف مفعول مطلق کو، اور ان کے افعال وغیرہ سب کو حذف کر دیا گیا۔ تو انسان اسے سمجھ لیتا ہے کہ یہاں جو ہے یہ چیز محذوف ہے۔ اسی طرح مثال ہے دوسری حمدن، تو حمدن یہ مفعول مطلق کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے حمدت اللہ حمدن، میں نے اللہ کی تعریف کی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ حمدن، حمدت اللہ حمدن میں حمدن کو ذکر کیا اور حمدت اللہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شکرن کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور پورا مفعول مطلق کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے شکرتو شکرن، یعنی عبارت تھی شکرتو شکرن، اور شکرن کو ذکر کر دیا اور شکرتو کو حذف کر دیا، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، میں نے شکریہ ادا کیا۔ تو یہ جو ہو گیا مفعول مطلق کے بارے میں ہو گیا۔ آپ نے اس کے اندر تعریف پڑھی، 3 قسمیں پڑھی، مفعول مطلق تاکیدی، نوعی، عددی، اور ان کے تحت آپ نے جانا کہ کیسے آپ پہچانیں گے ہم کیا مفعول مطلق کون سا عددی ہوگا، تاکیدی کون ہوگا، اور جو ہے نوعی کون سا ہوگا۔ اب اس کے تحت آئیے ہم تمرین کو حل کرتے ہیں۔ ہماری تمرین نمبر 2 اور 3 حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2 اور 3 دو کیا ہے غلطی کی نشاندہی پر مشتمل ہوگی، اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھیے ذکر کرتے ہیں تمرین نمبر 2۔ نمبر 1 مفعول مطلق ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں کرنا ہوگا کہ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کو ہم ذکر کریں گے کہ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ مرفوع کی جگہ منصوب کر لیں گے، مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسرا جملہ ہے، جو مفعول مطلق موصوف ہو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے۔ جو مفعول مطلق موصوف ہو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے۔ اس کو ہمیں درست کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ ذکر کریں گے جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو یا موصوف ہو، وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں کئی چیزیں ذکر کرنا پڑیں گی۔ جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو یا موصوف ہو، وہ مفعول مطلق نوعی ہوگا۔ یہ ہمارا درست ہو جائے گا، عددی نہیں نوعی ہوگا۔
تیسرا جملہ ہے جو مفعول مطلق ایسا اس میں عدد ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسے درست کرنا ہے جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو، جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو یا ایسا اس میں عدد ہو جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو۔ آپ پیچھے جو ذکر کیا گیا وہ پورا اتار دیں گے اور یہ سیم جملہ درست ہو جائے گا۔ جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو یا ایسا اس میں عدد ہو جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے۔ تو یہ عددی ذکر کریں گے یہاں پر، اور اوپر والی میں نوعی ذکر کریں گے۔ چوتھا جملہ ہے مفعول مطلق کا فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر کریں گے ہم بعض ذکر کریں گے، بعض مفعول مطلق کے افعال، بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں، بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں۔ یہ درست ہو گیا تمرین نمبر 2۔ اب تمرین نمبر 3 ہے جو غلطی کی نشاندہی پر مشتمل ہے۔ غلطی ہمیں درست کرنا ہے، ہمیں ان کے اندر جو 3 نمبر ہے اس کے اندر ہمیں قسم متعین کرنا ہے مفعول مطلق کی، اور مفعول مطلق کی 3 قسموں میں سے ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سی یہ قسم ہے، یعنی نوعی ہے کہ عددی ہے وغیرہ۔ اس کے اندر کوئی جز نہیں، صرف ایک ہی ہے بس، اور اس کے اندر ہمیں مفعول مطلق اور اس کی قسم متعین کرنا ہے۔ نمبر 1، تدور الشمس دورتن فی یومن۔ تدور الشمس دورتن فی یومن، سورج دن میں ایک مرتبہ چکر لگاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ جملہ ہوا تدور الشمس دورتن فی یومن، سورج ایک دن میں ایک بار گھومتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہاں پر تدور الشمس دورتن میں دورتن یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ اپنے فعل لفظ اور لفظ کے اعتبار سے مادہ کے اعتبار سے تدورو کے ہم معنی ہے، اور یہ مفعول مطلق جو ہے عددی ہے۔ عددی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے فعلتن کے وزن پر ہے، اور جو مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر ہو وہ عددی ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہے ضربت الحیۃ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ تو اب یہاں پر جو ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما میں تکلیماً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ تاکیدی کیوں ہے؟ نہ یہ جو ہے فعلتن کے وزن پر ہے نہ فعلتن کے وزن پر ہے، یعنی عددی اور نوعی کی دونوں میں سے نہیں ہے، اور جب دونوں میں سے نہ ہو تو وہ تاکیدی ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے وثب خالد وثوب الاسد، خالد جو ہے شیر کے کودنے کی طرح کودا۔ اب یہاں پر وہ خالد شیر کے کودنے کی طرح کودا، یہاں وثوب جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے، اور فعل وثبہ کے لفظ و مادہ کے اعتبار سے دونوں ہم معنی ہیں، لہذا یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق یہ نوعی ہے۔ مفعول مطلق نوعی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس لیے کہ یہ وثوب یہ مضاف ہے، اور جب وہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں وہاں مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے ضربت الحیۃ ضربتن، میں نے سانپ کو ایک ضرب مارا، ایک مرتبہ مارا۔ تو یہاں پر جو ہے ضربتن یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق عددی ہے۔ عددی کیوں ہے کہ ضربتن یہ عددی اس لیے ہے کیونکہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور جب فعلتن کے وزن پر ہو تو وہ عددی ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے جلسہ زید جلسۃ الامیر، زید جو ہے امیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ زید امیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو یہاں جلسۃ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق یہ نوعی ہے۔ نوعی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں جلسۃ فعلتن کا یہ وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر ہے اور مضاف بھی ہے، اس لیے کہ یہ جلستن یہ مفعول مطلق نوعی ہے، اس لیے کہ فعلتن کے وزن پر ہے۔ نمبر 6 ادب الاستاذ التلمیذ تادیبا، استاد نے شاگرد کو ادب دیا، ادب دینا۔ تو یہاں پر دیکھیں التادیبا یہ جو ہے مفعول مطلق ہے،
ادبا فعل کا اور دونوں کا لفظ مادہ اشتقاق دونوں کا ایک ہی ہے، تو لفظ کے اعتبار سے دونوں ہم معنی بھی ہیں، ہم لفظ بھی ہیں اور ہم معنی بھی ہیں۔ اور تعدیباً یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، کیونکہ عددی فعلتن و فعلتن کے کوئی بھی وزن پر نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ تاکیدی ہوگا۔ نمبر 7 ہے قاتل زید قتالا، زید نے جنگ کی، قتال کیا، قتال کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے قتالاً یہ مفعول مطلق ہے اور تاکیدی ہے، کیونکہ یہاں نہ فعلتن کے وزن پر ہے نہ فعلتن کے وزن پر ہے، نوعی اور عددی دونوں میں سے قسم میں قسم نہیں ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ نمبر 8 ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہاں ارتل اور ترتیلاً یہ مفعول مطلق ہے، رتل کے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے ہم معنی ہیں، تو دونوں کا معنی ایک ہی، معنی کے اعتبار سے بھی لفظ کے اعتبار سے بھی مشابہ ہیں۔ تو ترتیل یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق یہ تاکیدی ہے، کیونکہ یہ ترتیلاً یہ عددی اور نوعی میں سے نہیں، اس لیے یہ تاکیدی ہوا۔ نمبر 9 ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں فتح مبیناً یہ مفعول مطلق ہے، فتح کے ہم لفظ کے معنی میں بھی ہے، تو فتح یہ نوعی ہے، اس لیے کہ یہ موصوف ہے، اور جب موصوف ہو تو وہاں مفعول مطلق جو ہوتا ہے نوعی ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے انبت اللہ نباتا، اللہ تعالیٰ نے اگایا اگانا۔ تو یہاں نباتن یہ جو ہے مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے، کیونکہ نہ فعلتن اور فعلتن نوعی اور عددی دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے تاکیدی ہوگا۔ نمبر 11 ہے قرأت القرآن 7 قراءات، میں نے قرآن کو 7 مرتبہ پڑھا۔ تو یہاں 7 قراءات یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق یہ عددی ہے، عددی ہے کیونکہ 7 یہ اسم عدد ہے جو مرات کی طرف مضاف ہے، یعنی قراءت کی طرف مضاف ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق عددی ہے۔ اور مفعول مطلق جب اسم مضاف ہو، ایسا اسم عدد جو مضاف ہو، یا جو ہو ایسا اسم عدد جو مضاف ہو ثلاث کی طرف، ثلاث جو مضاف ہو، یا جو ہو اس کا قاعدہ آپ کو بیان کیا گیا، جو مضاف ہو اسم عدد ثلاث کی اکلات اسم مصدر کی طرف، تو ایسی صورت میں وہ جو ہوتا ہے مفعول مطلق عددی ہوتا ہے۔ لہذا یہ 7 قراءات مفعول مطلق عددی ہوگا، میں نے قرآن کو 7 قراءتوں میں 7 مرتبہ پڑھا۔ تو یہ جو ہے ہمارا مفعول مطلق کا بیان مکمل ہو گیا، ہم نے تمرین بھی حل کی، اب دوسری اور تیسری ہم نے سبق کو بھی سمجھا۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں اپنی کومنٹس میں روانہ کریں، ارسال کریں، اور ہمارا بیل بٹن دبا کر کے پریس کر کے کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں درس نظامی کو، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچے۔ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے، اور اس طرح سے آپ صدقہ جاریہ میں آپ خود بھی شریک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام